اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 10 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت ہم انالائز کرنے لگے ہیں، اور پہلی آیت ہی ایک طویل آیت ہے، تو بہرحال ہم اس آیت کے پہلے حصے بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب وار مرحلہ وار اس آیت کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت میں ہمیں 3 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 4 حصے جو ہیں وہ کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، دوسرا ہوگا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ بہرحال ایک ہوگا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، اور دوسرا ہوگا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف۔ تو جو دوسرا حصہ تھا اس کے 2 حصے کر دیں گے، اور جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي۔ اس میں بھی اگرچہ ہمیں او حرف عطف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد الفاظ چونکہ کم ہی ہیں اس لیے ہم ایک ہی حصے کے طور پر اس کو ٹریٹ کریں گے، اور آخری حصہ اس آیت کا ہوگا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ فا استنافیہ قرار دیا جائے گا، لما یہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو اسم کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور لما حینیہ کہلاتا ہے، اور لما جو ہے یہ ظرف کے معنی دیتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں اگر اس کے بعد 2 جملے آئیں۔ بہرحال اعراب میں ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ تو استیئسو، اس کے بعد فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا حمزہ اور سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب استفعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے ذکر کیا ہے استیئسا یستیئسو استیئاسن، کہا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے، یعنی مایوسی سمجھنا، یعنی مایوس ہونا۔ تو گویا جو ثلاثی مجرد میں اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے معنی بنے تھے مایوس ہونا، نا امید ہونا، وہی اس کے باب استفعال میں بھی ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے من حرف جر، جس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ خلصو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا، لام اور صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے خلص یخلص خلوصاً، جس کے ایک معنی ملاوٹ سے پاک ہونا کے اور دوسرے معنی کسی سے الگ ہونا کے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں یہ الگ ہونا کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، اور خان صاحب نے آیت کا ریفرنس بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کا ہی دیا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے نجین، اور یہ نجین جو ہے نون جیم اور واو مادے کے تحت خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نجیون جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے، اسم المفعول کے معنی میں اصلاً یہ نجیون ہے جس سے سرگوشی کی جائے، یعنی سرگوشی والا، لیکن آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ مریم کی آیت نمبر 52 کا دیا ہے، معنی اس کی وہی ہے کہ سرگوشی والا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 80 کے پہلے حصے کے الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 80 کے دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے قالا، جو کہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کبیر کا لفظ جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے، فعیل کے وزن پہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، حمزہ استفہام والا ہے، اس کے ساتھ لم، آپ حرف نفی حرف جازم دیکھ رہے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرتا ہے۔ تعلمو فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، عین لام میم روٹ لیٹر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کے بعد ابا کا لفظ آپ منصوب فارم میں دیکھ رہے ہیں۔ قم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، جس کے بعد اخذا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ خا زال روٹ لیٹرز ہیں، اخذا یاخذو اخذن
پکڑنا کے معنی میں، لینا کے معنی میں۔ علی حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ موسکن اس لفظ پہ پہلے بھی ہم سورہ یوسف کی آیت میں بات کر چکے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرے حصے کے پہلے حصے میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو حرف ہے، من حرف ہے، حرف جر ہے، قبل کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے، اور یہاں پر یہ مبنی استعمال ہوا ہے، مبنی بر ضمہ، اگرچہ اس سے پہلے من حرف جر بھی آیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے تو پھر یہ حرف جر آنے کے باوجود بھی پیش کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ ما یہاں پر سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، تو اس ما کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ حرف ٹریٹ کیا گیا ہے، تو اعراب کرتے ہوئے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ فرتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فا، را اور طا روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل فرتا یفرتو تفریتن۔ اس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں مسلسل کوتاہی کرنا یا کمی کرنا۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد یوسف اسم جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور چونکہ غیر منصرف اسم ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے کے بعد تیسرے حصے پر چلیں گے ہم اس آیت کے، اور اس میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے، لن حرف ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو منصوب یا خفیف کرتا ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے ابرہا جو کہ خفیف ہے یا منصوب ہے۔ با، را اور ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ فعل مضارع واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ خان صاحب نے باب سین سے اس کو ذکر کیا ہے، بریحا یبرحو برہن، جس کے معنی کسی جگہ سے ہٹ جانا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کا ہی دیا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ الارض منصوب استعمال ہوا ہے، حتی حرف ہے، حرف جر ہے، اور یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت حتی کے بارے میں کرتا چلوں کہ حتی جو ہے یہ بصریین اور کوفیین کے نزدیک جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ بصریوں کے نزدیک جو ہے حتی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک جارہ حتی ہوتا ہے، ایک عاطفہ حتی ہوتا ہے، اور ایک ابتدائیہ حتی ہوتا ہے۔ جبکہ کوفیوں کے نزدیک جو ہے حتی 4 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو وہ جارہ کہتے ہیں، ایک کو ناصبہ کہتے ہیں، اور ایک کو عاطفہ کہتے ہیں، اور ایک ابتدائیہ ہوتا ہے۔ گویا جارہ، عاطفہ اور ابتدائیہ دونوں کے نزدیک کامن ہے، ہاں کوفیوں کے نزدیک جو ہے حتی ناصبہ جو ہے وہ ایک اضافی حتی ہے۔ بہرحال بصری جو ہے وہ اس ناصبہ کو جارہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بصریوں کی بات کریں تو یہ حتی جارہ کہلائے گا، اور اگر کوفیوں کی بات کریں تو یہ حتی ناصبہ کہلائے گا۔ حتی کے بعد فعل مضارع استعمال ہوا ہے تو اس اعتبار سے وہ اسے حتی ناصبہ کہتے ہیں۔ وضاحت کا فرق ہے ورنہ بات جو ہے وہ سیم ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حتی کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ان جو مصدریہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوتا ہے۔ تو یأذن جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ، زال اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، اذن یأذن۔ اس کا مصدر اگر اذنن ہو تو اس کے معنی کان لگانا یا سننا کے ہوتے ہیں، اور اگر اس کا مصدر اذنن ہو تو اس کے معنی اجازت دینا کے ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اجازت دینا کے معنی میں اس کے مفعول پر لام کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی لام آپ دیکھ رہے ہیں آگے، تو یہاں پر اجازت کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ لام لام جا رہا ہے جس کے بعد یائے متکلم ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کا لفظ جو ہے وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اور چاہے مرفوع فارم میں آئے، چاہے منصوب فارم میں آئے، چاہے مجرور فارم میں آئے، تینوں فارم میں یہ ابھی ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ او حرف عطف ہے جس کے بعد یحکما فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا، کاف اور میم۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، حکم یحکم حکمن، جس کے معنی کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا، اور پھر اس مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا پختہ فیصلہ کرنا یا حکم دینا۔ یہاں پر یہ فیصلہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں جلالہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں آگے، اور اس کے بعد لام جارہ ہے جس کے ساتھ واحد متکلم کی ضمیر مجرور متصل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا جو ہے وہ ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس میں واو حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، خیر کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر مضاف ہو کر آ رہا ہے، جس کے بعد الحاکمین جو ہے الحاکم کی جمع ہے، اور حاکم اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ہا، کاف اور میم روٹ لیٹرز پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف آیت نمبر 80 کے الفاظ پر بات کر لی ہے جو ہم نے مختلف حصے اس آیت کے کیے تھے۔
اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی ورکنگ کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی زبانی مفتی سعید صاحب کے ذریعے، اور میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ استیئسو کے ضمن میں عبارت ہے یئس من الشیء ییئسو و ییئسو یأسا و یآسا انقطع عمله منه وانتفى طمعه فيه فهو یائس و یئوس وكذلك استیئس منه هو من باب استفعل۔ اس عبارت میں ایک تو مجرد میں باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یئسا ییئسو اور یئسا ییئسو دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، باب سمع یسمعو سے اور باب حسیبہ یحسیبو سے۔ یئسا کے ساتھ من الشیء ذکر کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ فعل لازم ہے، اور جس چیز سے مایوسی بیان کی جا رہی ہوگی اس کا تذکرہ من حرف جر کے ذریعے ہوگا۔ دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، یأس اور یآسہ۔ معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا یئس فلان من الشیء، فلاں شخص فلاں چیز سے مایوس ہو گیا، تو مراد ہوگا انقطع عملہ منہ کہ اس کی امید اس چیز سے کٹ گئی، وانتفى طمعہ فیہ اور اس کی طمع اس چیز میں ختم ہو گئی۔ اس میں فاعل ذکر کیا جا رہا ہے یائس، اور اس میں مبالغہ ذکر کیا جا رہا ہے یئوس، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مجرد میں یہ اس معنی میں ہے، ایسے ہی باب استفعال سے بھی استیئس یستیئس استیئاسن۔ اور یہاں ایک چیز کا اضافہ کہ اگر یئیسا سے اس میں مفعول کا صیغہ بنانا چاہیں تو بنے گا میؤوس، جس چیز سے مایوسی ہوگی اس کا تذکرہ میؤوس منہ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ میؤوس جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہی اردو میں اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہو گیا اور میؤوس سے مایوس بن گیا۔ زبانیں جب ایک دوسرے سے لین دین کرتی ہیں الفاظ کا تو کچھ نہ کچھ اس میں ترمیم تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آیت کے کلمہ خلصو کے ضمن میں عبارت ہے خلصو ہونا بمعنی اعتزلوا وانفردوا واصلہ من الخلوص وهو صفاء الشیء مما یشوبہ، یقال خلص الشیء یخلص خلوصا وخلاصا صفا وزال عنہ شوبہ۔ اس عبارت میں دوسرے حصے کی شرح پہلے ہوگی اور پہلے کی بعد میں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ خلص یخلص خلوصا باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، اور دو مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں خلوص اور خلاص، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا خلص الشیء تو معنی ہوگا صفا، وہ چیز صاف ہو گئی، شفاف ہو گئی، وزال عنہ شوب اور اس سے اس کی ملاوٹ دور ہو گئی۔ یہاں خلصو نجیہ میں خلصو کس معنی میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعتزلوا اور انفردوا کے معنی میں ہے، یعنی نسبت ہے برادران یوسف کی طرف، تو یہاں یہ معنی تو ہو نہیں سکتا کہ وہ برادران یوسف ملاوٹ سے پاک ہو گئے، تو یہاں خلصو نجیہ کا معنی ہوگا کہ وہ الگ تھلگ ہو گئے اور انہوں نے آپس میں سرگوشیاں اور مشورے کیے۔ آیت کی کلمہ نجیہ کے ضمن میں عبارت ہے النجو السر بین اثنین، یقال نجوتہ نجوا اذا ساررتہ وکذالک ناجیتہ ومصدرہ مناجات کلاقیتہ ملاقات، والاسم نجوہ والنجی علی وزن فعیل الذي تساره جمع انجیہ۔ قال الفراء وقد يكون النجی والنجو اسما ومصدرا۔ اس عبارت میں النجو کا معنی بتایا جا رہا ہے السر بین اثنین، دو شخصوں کے درمیان سرگوشی، اور نجا ینجو نجون یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے اور اصل میں ہے نجوا ینجو، اور ناجیتہ یعنی یہی معنی باب مفاعلہ سے بھی ہے، ناجا یناجی مناجاتن، یہ ایسے ہی ہے جیسے لاقا یلاقی ملاقاتن۔ باقی نجوا اور نجیش ان دو الفاظ کے بارے میں تحقیق یہ بیان کی جا رہی ہے کہ نجوا اس میں مصدر ہے، یعنی نجو کا معنی سرگوشی کرنا اور نجوا سرگوشی۔ نجیش فعیل کے وزن پر وہ شخص ہوگا
الذی تسارہ کہ جس سے تم سرگوشی کرو، اور نجیش کی جمع استعمال ہوگی انجیہ۔ لیکن امام فرا کی رائے یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ نجیش اور نجوہ یہ دونوں الفاظ اسم مصدر اور مصدر کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ آیت کے کلمہ فرتم کے ضمن میں عبارت ہے فرط فی الامر تفریطا، قصر فیہ وضیعہ، وافرط فی الامر افراطا، اسرف وتجاوز الحد، والاسم منہ الفرط بالتسکین یقال ایاک والفرط فی الامر۔ اس عبارت میں فا را تا مادہ کا استعمال باب تفعیل اور باب افعال میں متضاد معنوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب کہا جائے فرط فلان فی الامر تو معنی ہوگا قصر فیہ وضیعہ کہ فلاں شخص نے فلاں معاملے میں تفرید کی، یعنی اس میں کوتاہی برتی اور اس کو ضائع کر دیا۔ اور جب کہا جائے گا افرط فلان فی الامر تو معنی ہوگا اسرف و تجاوز الحد کہ فلاں شخص نے فلاں معاملے میں افراط کیا، یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اور اس سے افراط سے اسم مصدر بتایا جا رہا ہے الفرط را کے سکون کے ساتھ، چنانچہ کہا جاتا ہے ایاک والفرط فی الامر کہ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے سے، اسراف سے یا جلد بازی سے بچو۔ یہی لفظ اگر را کے زبر کے ساتھ ہو فرط تو اس کا معنی پیشگی، آگے جانے والا اور کام بنانے والا۔ یہی لفظ ہے جو نابالغ کے جنازے کی دعا میں استعمال ہوا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ آیت کے کلمہ لن ابرحہ کے ضمن میں عبارت ہے برح الشیء یبرح براحہ زال من مکانہ وما برح مکانہ لم یفارقہ ومنہ ما برح فلان یفعل کذا بمعنى الملازمۃ والمواظبہ وہی من اخوات کان۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بریح یبرح باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے بریح کے ساتھ الشیء کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے براح، معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا برح الشیء تو معنی ہوگا زال من مکانی کہ وہ چیز اپنی جگہ سے زائل ہو گئی، گویا براح کا معنی زوال ہے۔ اس کا ما نافیہ کے ساتھ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ ما برح مکانہ جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا کہ وہ چیز اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئی، اور اس کا ہیلپنگ ورب کے طور پہ اور فعل مضارع کو استمراری بنانے کے لیے اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ ما برح فلان یفعل کذا کہ جب کسی فعل مضارع کے ساتھ ما برحا ماضی کی شکل میں ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ملازمہ اور مواظبہ، یعنی اس کام کا لازم ہونا اور اس کام کی پابندی کرنا۔ چنانچہ ما برح فلان یفعل کذا کا ترجمہ کیا جائے گا کہ فلاں شخص یہ کام کرتا رہتا ہے، یعنی اس کام کے کرنے سے وہ ہٹتا نہیں۔ چنانچہ ما برحا یہ کانا کے اخوات میں سے ہے، یعنی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ افعال ناقصہ میں سے وہ افعال کہ جو ما نافیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس گروپ کا یہ بھی ایک حصہ ہے، جیسے ما زال ما برحا من فکا۔ آیت کے کلمہ یأذن کے ضمن میں عبارت ہے اذن لہ فی الامر یأذنہ اذنا واذینا اباحہ لہ والامر منہ ایذن بقلب حمزتہ یاء وتعود الحمزۃ عند زوال حمزۃ الوصل نحو وأذن فأذن قلت لہ اذن۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ازینہ یا ازنو باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، ازینہ کے ساتھ لہو اور فی الامر کا ذکر کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ ازینہ فعل لازم ہے اور اس کا معنی ہے اجازت دینا، لیکن جس کو اجازت دی جائے گی اس کا تذکرہ لام جارہ کے ساتھ ہوگا، اور جس چیز کی اجازت دی جائے گی اس کا تذکرہ فی کے ساتھ ہوگا۔ دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں اذن اور ازین۔ معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا اذن فلان لہو فی الامر فلاں شخص نے فلاں شخص کو فلاں بات کی اجازت دی تو معنی کہ فلاں بات کو اس کے لیے مباح کر دیا، اور اس سے فعل امر بتایا جا رہا ہے ایذن جو کہ اصل میں ہے اذن، تو حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جب ایزن کا جو حمزہ وصل ہے یہ ہٹ جائے درجے کلام میں آنے کی وجہ سے تو پھر یہ دوسرا حمزہ
واپس لوٹ آتا ہے یا دوبارہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی 3 مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، وَأَذَن فَأَذَن قُلْتُ لَهُ أُذَن۔ آیت کے کلمہ یحکمہ کے ضمن میں عبارت ہے حکم بالامر یحکم حکمہ، قضا یقال حکم لہ وحکم علیہ وحکم بینہم۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ حکم یحکم باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، حکم کے ساتھ بالامر ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حکمہ فعل لازم ہے اور جس کام کا فیصلہ کیا جائے گا اس کا تذکرہ بعد جارہ کے ساتھ ہوگا۔ حکمہ کا معنی بتایا جا رہا ہے قضا، فیصلہ کرنا، اور اس کا 3 طرح استعمال بتایا جا رہا ہے، حکم لہ، حکم علیہ اور حکم بینہم، یعنی جب فیصلہ کیا جائے گا تو کسی کے حق میں ہوگا، کسی کے خلاف ہوگا اور 2 فریقوں کے درمیان ہوگا۔ جس کے حق میں ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے لام استعمال ہوگا، جس کے خلاف ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے الا استعمال ہوگا، اور جن 2 یا زیادہ فریقوں اور افراد کے درمیان فیصلہ ہوگا تو ان کا تذکرہ بینہ کے لفظ سے ہوگا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ خلصوا نجیہ کے ضمن میں عبارت ہے الضمیر یعود علی اخوۃ یوسف علیہ السلام، خلصوا نجیہ ای انفردوا متناجین، نجیم مصدر وقع حال انظر ایضاحات الآیت السابعۃ والاربعین۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خلصوا کی ضمیر فاعل حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خلصوا نجیہ کا معنی بتایا جا رہا ہے انفردوا متناجین کے برادران یوسف سرگوشیاں کرتے ہوئے الگ ہو گئے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجین یہاں مصدر ہو کر حال واقع ہو رہا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے آیت نمبر 47 کا، کہ جس میں تزرعون 7 سنین دأبن میں دأبن مصدر ہو کر حال واقع ہو رہا ہے، اور وہاں سیبویہ اور اخفش و مبرد کا یہ اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ سیبویہ کے نزدیک مصدر براہ راست حال واقع ہو سکتا ہے، جبکہ اخفش و مبرد کے نزدیک وہ مصدر فعل محذوف کا مفعول مطلق ہوگا، اور وہ فعل اپنے فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ حال واقع ہو رہا ہوگا۔ آیت کے جملہ ما فرطتم کے ضمن میں عبارت ہے ہذہ ما المصدریہ فالتقدیر تفریطکم فی یوسف، وما معطوف علی مفعول الم تعلموا وهو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، وتقدیر الکلام الم تعلموا اخذ ابیکم موثقا علیکم وتفریطکم فی یوسف من قبل۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ما فرطتم میں ما مصدریہ ہے، اور فرطتم فی یوسف تفریطکم فی یوسف کے معنی میں ہے، اور یہ ما علم تعلمو کے مفعول پر معطوف ہے، اور وہ معطوف علیہ ہے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، اور تقدیر کلام ہوگی علم تعلمو اخذ ابیکم موثقا علیکم وتفریطکم فی یوسف من قبل، کہ برادران یوسف میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں 2 باتیں، نمبر 1 تمہارے باپ کا تم سے پختہ عہد لینا، اور بنیامین سے پہلے یوسف کے بارے میں تمہاری کوتاہی۔ آیت کے کلمہ الارض کے ضمن میں عبارت ہے الارض ای ارض مصر والالف واللام للعہد الذہنی۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت میں فلن ابرح الارض میں الارض سے مراد ارض مصر ہے، اور الارض پر الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ آیت کے جملہ او یحکمہ کے ضمن میں عبارت ہے معطوف علی یأذن، کہ یحکمہ کا عطف یأذن پر ہے، اور یأذن حتی کے بعد ان مصدریہ ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے، تو یحکمہ بھی اسی طرح منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے سورہ یوسف آیت نمبر 80 کے الفاظ پر جو ورکنگ تھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی، اس کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے حصے کیے تھے، ان میں جملے بنے تھے، ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ ہمارا جملہ استنافیہ کہلائے گا، فا استنافیہ ہوگا، اور لما جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں جب اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، اور یہ ترکیب میں مفعول فی مقدم بنتا ہے۔
تو لما مفعول فی مقدم ہے، استیأسو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، منہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا استیأسو فعل کے، استیأسو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا پھر جواب و شرط یا جزا ہے خلصو نجین۔ خلصو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نجین جو ہے یہ حال قرار دیا جائے گا خلصو کے اندر جو فاعل ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس سے۔ یوں خلصو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن گیا، اور پھر شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف جو کہ قالا سے شروع ہو رہا ہے۔ قالا فعل ہے اور چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو کبیرہم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ کبیر جو ہے یہ مرفوع ہے، تو کبیرہم یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر قالا فعل کے لیے فاعل ہو گیا۔ اب قالا فعل کا فاعل آ چکا ہے، اب ہمیں چاہیے قالا فعل کے لیے مفعول بھی یعنی مقول القول، تو وہ شروع ہو رہا ہے علم سے، تو حمزہ استفہام کے لیے ہے، لم حرف نفی حرف جازم ہے، تعلم فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں چاہیے تعلم فعل کے لیے مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے انا سے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے، تو انا کا اسم جو ہے وہ اباکم ہے جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جس کا فعل ماضی ہے، اور اس فعل ماضی پر قد جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ تو اب انا کی خبر کو اینالائز کرنے لگے ہیں۔ قد حرف تحقیق، اخذ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، الا حرف جر جس کے ساتھ مجرور ضمیر ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ مل کر متعلق ہو جائیں گے اخذ فعل کے۔ موسکن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو مفعول بھی بن جائے گا اخذ فعل کے لیے، اور من اللہ جار مجرور یہ موسکن کے لیے صفت بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے اخذہ کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں آرا بہرحال موجود ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسے موسکن کے لیے صفت قرار دے دیں۔ گویا اخذہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے آ رہا ہے، تعلمو فعل کے لیے اور تعلمو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، من حرف جر ہے جس کے بعد قبل کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور جو ہے متعلق ہو جائیں گے فرتم فعل کے۔ اب اس ماں کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ زائدہ ہے، اور جو زائدہ ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ ترکیب میں نہیں لیا جاتا، اور دوسری رائے محمود صافی صاحب نے اس ماں کے بارے میں بیان یہ کی ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، تو آسان تو یہی ہے کہ اس ماں کو زائدہ قرار دے کر ہم آگے نکل جائیں۔ فرتم فعل با فاعل ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی یوسف جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا فرتم فعل کے۔ یوں فرتم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے یا اگلا جملہ جو ہے وہ ہے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، لن حرف نفی ہے، ابرحا فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الارض مفعول بھی ہے، اور حتی حرف جر جس کے بعد مصدر معول جو ہے وہ محلن مجرور استعمال ہوا ہے۔ اب اس مصدر معول کو میں آپ کے سامنے انالائز کر دیتا ہوں۔ ان مصدریہ پوشیدہ ہے جس کے بعد یأذن فعل ہے، اور چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو ابھی جو ہے اس کا فاعل ہے اس لیے ہم اسے مرفوع قرار دیں گے، اور لی جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ یأذن کے متعلق ہو جائے گا۔ کوئی یأذن فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلن مجرور ہوا حتی جارہ کے لیے، اور حتی جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ابرحا فعل کے، اور ابرحا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے او یحکم اللہ لی، او عاطفہ ہو جائے گا، اور یحکمہ یہ فعل ہے جس کا فاعل اس میں جلالہ آگے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں، اور لی جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے یحکمہ فعل کے، پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا یأذن والے جملے پر۔ اور آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس میں واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیں گے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر پھر خیر الحاکمین مضاف الیہ سے مل کر آ رہی ہے۔ یوں یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس طرح ہماری آیت نمبر 80 جو ہے وہ
گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گی. ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے, اپنی ایفرٹ کر لی ہے, اب ہم اپنی ورکنگ کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے. محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ استیئسوا جو ہے وہ فی محل جر مضاف الیہ کے طور پہ لیا ہے. خلصوا لا محل لها جواب الشرط غیر جازم. قال کبیرہم لا محل لها استئنافیہ. الم تعلموا فی محل نصب مقول القول. قد اخذ فی محل رفع خبر ان. اور مصدر معول ان اباکم قد اخذ فی محل نصب صد مصدہ مفعولی فعل تعلموا. جملہ فرتم فی محل نصب معطوفہ علی جملہ مقول القول اور لن ابرہا فی محل نصب معطوفہ علی جملہ فرتم. جملہ یأذن لی ابی لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ان اور جملہ ہوا خیر الحاکمین لا محل لها استنافیہ. تو وہ جو فرق ہے تھوڑا بہت وہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکیب کا تھوڑا بہت فرق ہے. امید ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ, تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے. قَالَ كَبِيرُهُمْ, ان کے بڑے نے کہا, أَلَمْ تَعْلَمُوا, کیا تم نے نہیں جانا, أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ, کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا, حتیٰ یہاں تک کہ یأذن لی ابی, میرا باپ مجھے اجازت دے, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے, وہو خیر الحاکمین, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.